إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیات تلاوت کی ہیں، جس میں جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ جناب لقمان، جنہیں ہم حکیم لقمان بھی کہتے ہیں، یہ سوڈان کے ایک شخص تھے اور حکمت بھری باتوں کی وجہ سے عرب کے لوگوں میں بہت مشہور تھے۔ عرب کے لوگ بچپن سے ان کے قصے، کہاوتیں اور محاورے سنا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آج پاکستان کے بچے چھوٹے ہوتے ہی انہیں بچپن میں علامہ اقبال کے شعر یاد کروائے جاتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا اقبال کون ہے، ہمارا کیا لگتا ہے، لیکن انہیں لبے آتی یاد ہوتی ہے۔ انہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اشعار یاد ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح عرب کے لوگوں کو بھی حکیم لقمان کی کہانیاں اور کہاوتیں معلوم تھی، وہ بچپن سے سنا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے نام پر سورہ لقمان نازل کی اور ان کو یہ بتلایا کہ جس لقمان کی کہاوتیں اور جس قصے تمہیں معلوم ہیں، جسے تم بہت اچھا بندہ سمجھتے ہو، اپنے ان کی کوٹس تم اپنی اولادوں کو سناتے ہو، اصل میں وہ تو اللہ کا بڑا نیک اور فرما بردار بندہ تھا، اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ تھا، اور اس نے اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر چلنے کی تلقین اور نصیحت کی جس پر اس نے خود زندگی گزاری۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت سکھائی تھی، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان کا ہر عضو اللہ کی عطا کردہ ہے، تو یہ اللہ کی نافرمانی والے کام میں نہ پڑے، بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی فرما برداری اور اس کا مطیع ہو کر رہے۔ یہ آنکھیں، کان، یہ سننے کی طاقت، یہ دماغ سے سمجھنے کی طاقت، یہ شعور، یہ عقل، یہ فہم، یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور انسان کی بندگی اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے، نافرمانی والے کاموں سے ان کو بچا کر رکھے۔ تو فرمایا ہم نے ان کو بھی یہ نصیحت کی تھی، انہیں ہم نے حکمت سکھائی تھی کہ ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو یہ شکر ادا کرنا تمہیں ہی فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے، ساری کی ساری دنیا اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے تب بھی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر ساری کی ساری دنیا اللہ کی فرما بردار ہو جائے تب بھی تم اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شان وہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب تم شکر ادا کرو گے تو یہ شکر تمہاری اپنی جان کو فائدہ دے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر تم کفر کرو گے، تم نافرمانی کرو گے، تم معصیت میں پڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ایسی ہے کہ تم شکر نہ بھی کرو، تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہو، تب بھی اللہ کی حمد
حمد ویسے کی ویسی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے تمہیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ جان بے جان ہو، وہ پہاڑ دریا ہو، وہ سمندر ہو، وہ آگ ہو، وہ خشکی ہو، وہ تری ہو، وہ زمین کے جتنے نباتات اور جمادات ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تم انسان سارے کے سارے نافرمان ہو جاؤ، اتنے نافرمان ہو جاؤ کہ تم میں سے کوئی بھی ایک میں ذرہ برابر ایمان نہ بچے، تب بھی اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ وہ تم سب کو کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے گا۔ تمہارا نافرمانی سے اس کا کچھ نہیں جائے گا، تمہاری شکر گزاری سے اس کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اس کا فائدہ تمہیں خود ہوگا اور نافرمانی پر نقصان بھی تمہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، جس نے انکار کیا اور نافرمانی کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کی حمد و ثنا ہے۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب پہلی نصیحت آ رہی ہے جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ آج ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسی نصیحت کرے۔ انسان اور ماں باپ دنیا میں اولاد کو دنیا کے لیے بہت نصیحت کرتے ہیں، لیکن یہ ساری نصیحت دنیا تک محدود ہے۔ انسان کے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو آخرت کے لیے بھی نصیحت کرے، جس طرح حکیم لقمان نے کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک اللہ کے نزدیک سب سے حساس ترین معاملہ ہے۔ انسان کا ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید پختہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے سمجھ نہیں آئی اور ایمان لانے کا اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کل قیامت کے دن جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا کہ دنیا میں وہ شرک کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا خلاف کام کیا، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس بندے کو میں قطعی طور پر معاف نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیو۔ جب قرآن مجید میں جب سورہ انعام نازل ہوئی، سورہ انعام کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا تو ایسے لوگوں کے لیے ہی قیامت کے دن امن ہے اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن فلاح پائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت سن رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، انسان ایمان تو لے آتا ہے لیکن ایمان کے بعد ظلم سے کیسے بچے گا؟ ظلم کا معنی گناہ ہے کہ انسان گناہوں سے کس طرح بچے گا؟ کوئی نہ کوئی تو خطا انسان سے ہو جاتی ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان کو خواہشات نفس گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ جس کے لیے چاہے گا باقی گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن جو کوئی اللہ کے بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دنیا میں شریک بناتا رہا، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا رہا، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دعوے کرتا تھا اور باہر جا کر پیارے پیغمبر کو اور حضرت علی کو پکارا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو پہلی نصیحت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیو، سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ پھر دوسری نصیحت یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ دوسری اور تیسری نصیحت درج فرمائی ہے۔ یہ حکیم لقمان کی اپنی ذاتی نصیحت نہیں ہے
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ ہم نے انسان کو کہ جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائی رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخرکار 2 برس میں اس کو دودھ چھڑوانا ہوتا ہے، تو ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ وہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور ان کا بھی شکر کرتا رہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک بات بیان کر دی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بھی یہی بات کی تھی، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، زور و پکار اللہ کی ہوگی، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور فرمایا وہ دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا ہے، ان کی بات کے آگے اف تک نہیں کہنا، اور دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے رب کہ ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رحم سے پالا تھا، بچپن میں مجھے شفقت سے پالا تھا۔ یہ بڑا تکلیف دہ پیریڈ ہوتا ہے جسے جسٹیشن پیریڈ کہتے ہیں، کہ 9 ماہ بچے کو ماں اپنے پیٹ میں اٹھائی رکھتی ہے، دونوں ماں کی خوراک بچے کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، ماں کی پوری باڈی بچے کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، یہ بڑا تکلیف دہ پیریڈ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سال ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو پیارے پیغمبر نے کہا کہ تیری ماں کا، پھر پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ پھر کہا تیری ماں کا، پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ اس کے بعد حق کس کا ہے؟ پھر کہا تیری ماں کا، اور جب چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد حق کس کا ہے تو پھر پیارے پیغمبر نے کہا کہ تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی اتنی تاکید کی، اتنی نصیحت کی۔ ایک اور صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کے مشورے کے لیے آئے کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو پیارے پیغمبر نے ان سے کہا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پیارے رسول زندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جا کے اس کی خدمت کر، تیری جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے اتنی نصیحت کی ہے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں کہ والدین کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے بات کو بیلنس کر دیا، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تجھے کہے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک بنا جس کا تجھے رتی برابر علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو یہاں پر ان کا کہنا نہیں ماننا۔ جب وہ تجھے اللہ کی نافرمانی پر اکسائیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کی طرف بلائیں، تو یہاں ان کی بات نہیں ماننی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکات میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ معصیت کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے اور معروفیت کے کاموں میں اطاعت ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی میں تم مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے، چاہے وہ وقت کے خلیفہ ہو، وقت کا بادشاہ ہو، وہ ماں باپ ہو، وہ تمہارے جماعت کا امیر ہو۔ معروفیت کے کاموں میں اطاعت ہو سکتی ہے کہ اگر لوگ تمہیں اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی دین کی طرف بلائیں، نیکی کے کاموں کی طرف بلائیں، تو یہاں پر تم اس شخص کی اطاعت کرو جو تجھے اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی تمہیں اللہ کی نافرمانی والے کام کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور قصہ والدین پر ہی ختم کر دیا کہ اس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے، سب سے زیادہ مقام والدین کا بتایا، لیکن والدین کا مقام بتانے کے بعد کہا کہ اگر یہ بھی نافرمانی والے کام کی طرف بلائیں تو تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ والدین کا اور باقی سب کا مقام شروع ہی وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم اینڈ ہوتا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہاں نہ والدین کی چلے گی نہ کسی عزیز و اقارب کی چلے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ تم
میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کے مال اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو جب اللہ کے رسول کو عزیز رکھنا ہے تو پھر کسی اور کے حکم پہ نہیں چلنا جو تمہیں نافرمانی کی طرف بلائے۔ لیکن فرمایا اب والدین کی اس کام میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا ہے، ان کا کھانے پینے کا بندوبست تمہارا ہے، ان کے خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی دوائی پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور رجوع شخص کی طرف کرنا ہے کہ جو تمہیں میری طرف بلا رہا ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ ان کے پیچھے چلنے والے اصحاب رسول کی ذات ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، ورنہ ساتھ دھمکی دے دی۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تم سب کو بتاؤں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کام تم دنیا میں کرتے آئے ہو، تمہیں ہر ایک کو الگ الگ حساب دینا ہوگا، سب کے سامنے اس کے اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی۔ انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، نہ میرا چھوٹا عمل چھوڑتی ہے نہ بڑا عمل چھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سامنے اس کی کتاب دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب خود پڑھ لے، آج تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو فرمایا فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں تمہارے ہر عمل سے خبردار کروں گا۔ پھر اب اگلی نصیحت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی کہ یہ ان کی اپنی نصیحت ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہوا، اتنا چھوٹا عمل بھی ہوا اور وہ ہوا بھی کسی پتھر کے نیچے یا آسمانوں میں مخفی ہوا یا زمین میں مخفی ہوا، تو انہیں اتنا چھپ کے کیا کہ کوئی ذی روح اسے دیکھ نہ سکی، انسان نہ دیکھ سکے، کوئی اور نہ دیکھ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاتی بہ اللہ، اللہ اسے قیامت کے دن تمہارے سامنے لا کھڑا کرے گا، تمہارے سامنے تمہارا عمل آ جائے گا۔ انسان سوچے گا کہ یہ عمل تو میں نے اتنا چھپ کر کیا تھا، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تو بڑا باریک بین ہے، اللہ تو بڑا خبردار ہے، وہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان نے چھوٹی سے چھوٹی خیر کا کام بھی کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ کل قیامت کے دن کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا۔ انسان کا پردہ دنیا تک پردہ ہے، کوئی انسان چھپ کر کام کرتا ہے وہ دنیا تک پردہ رہ سکتا ہے، لیکن یہ دو دائیں بائیں جانب فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ عمل لکھ لیتے ہیں، چاہے انسان زمین کی پستیوں میں چلا جائے یا آسمان کی بلندیوں میں چلا جائے، ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر چلا جائے، پورے سولر سسٹم میں کہیں گھوم لے، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ چھپ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا تو وہی ہے، انسان اس سے چھپ کر کہاں جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا، وہ چاہے تو چھپ کر کرے، چاہے تو ظاہراً کرے، لوگوں کے سامنے کرے، تو ظلم کرے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کرے، تو لوگوں کا حق مارے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تیرے سامنے وہ عمل آ جائے گا۔ پھر فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، یہ اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ جس من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اس عمارت کو گرا دیا انہوں نے گویا دین کی عمارت کو گرا دیا، یہ ایسا ستون ہے۔ پھر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی انہوں نے کھلم کھلا کفر کیا۔ اتنے واضح احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے واضح احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجرمین دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے، جنتی جنت میں بیٹھے مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں پڑے ہو، کیا وجہ ہے؟
کہ تم جہنم میں پڑے ہو تو وہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز قائم کرنے والے نہیں تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کلمہ گو کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کہہ رہے ہیں جو کل جہنم میں پڑے ہوں گے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن پوچھے جانے والوں میں سوالوں میں سے اول ما سئل عن الصلاۃ، کہ قیامت کے دن پوچھے جانے والے سوالوں میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا نماز نہ چھوڑنا، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، دوسری نصیحت کہ نیکی کے کاموں کا حکم کرنا، لوگوں کو نیکی کی باتیں بتانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کے احکامات سنانا، لوگوں کو دین کی بات پہنچانا، نیکی کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلانا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی کے کاموں سے منع کرنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ نیکی کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو نماز کی طرف کہیں تو کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو تکلیف بھی نہیں دے گا، بلکہ خوش ہوں گے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، لوگ خوش ہوں گے۔ اگر کوئی خوش نہیں بھی ہوتا تو کوئی آپ کو گالی گلوچ نہیں کرے گا، بلکہ چپ ہو جائے گا، کہے گا بھائی ٹھیک ہے میں آئندہ کوشش کروں گا، چاہے وہ عمل نہ بھی کرے لیکن وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ لوگوں کو ان کی برائیوں سے روکیں گے، جب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی تو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہا ہے، یہ شرک ہے، تو اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے جھک رہا ہے، یہ شرک ہے، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے جب روکیں گے تو اب یہاں پر لوگ گلے بھی پڑیں گے، یہاں پر لوگ تمہیں پتھر بھی ماریں گے۔ طائف میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب انہیں برائی سے منع کیا، اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، مکے کے بتوں کو پوجنے سے منع کیا، تو تب کیا لوگوں نے پیارے پیغمبر کو ہاتھ ڈالے تھے، بلکہ اتنا تنگ کیا، طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ پیارے پیغمبر کے جوتے لہو لہان ہو گئے، ان کو اتنا خون آلود کر دیا۔ مکہ کے لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ پیارے پیغمبر ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال محصور رہے۔ اس وقت بنو ہاشم پر جو قیامت گزری، اس وقت جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، اس سے انسان کا دل لرز کر رہ جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں انہوں نے صرف اس لیے اٹھائیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دی، انہوں نے مشرکین مکہ کو اللہ کے سامنے جھکنے کا کہا، انہوں نے ان کو بتوں سے منع کیا۔ تو جب کہیں پہ منع کیا جاتا ہے تو وہاں پر لوگوں کے دل کھٹکتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے دلوں پر چوٹ پہنچتی ہے کہ یہ مجھے کیوں روک رہا ہے اس کام سے۔ تو جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر فرمایا کہ جب لوگوں کو منع کرے گا تو پھر لوگ تجھے تنگ کریں گے، تو پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْابَكَ، مصیبتوں پر پھر صبر کرنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ اے مالک یہ تکلیفیں، یہ تنگیاں مجھے آ رہی ہیں، یہ میں تیرے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ وہ کام ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرو پھر لوگ تمہیں تنگ کریں اور اس تنگی کے اوپر تم صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پرانا کہ لوگوں سے بات کرتے وقت تم کبھی ادھر منہ کرو کبھی ادھر منہ کرو۔ یہ آج کے لوگوں میں بڑا عام ہے، خاص طور پر ریلیجیس پرسنالٹیز میں، اور یہ جو سیاستدان ہیں یا وہ عمراء جن کے پاس مال کی فراوانی ہے، وہ کیا کرتے ہیں بات کرتے وقت کوئی غریب آدمی، کوئی جس کے پاس مال کی کمی ہے یا کوئی کم علم والا آدمی جب بات کرتا ہے تو یہ لوگ کبھی منہ ادھر کرتے ہیں کبھی منہ ادھر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جب لوگوں سے بات کرو تو گال نہ بلانا، ادھر ادھر منہ نہ پھیرتے رہنا، اور فرمایا زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ فرمایا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور تم اتنے قدآور نہیں ہو سکتے کہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ۔ تمہارے پاس جتنا مرضی مال ہو، رہنا تو تم نے پھر بھی انسان ہے، 3 وقت کھانے کی ضرورت پھر بھی تمہیں پڑنی ہے، محتاج تم نے پھر بھی اللہ کا ہونا ہے۔
مشکلات تمہیں پھر بھی آنی ہیں، وہی مشکلات جو غریب کو آئیں گی تمہارے اوپر اس سے زیادہ آئیں گی، کیونکہ تمہارے لیے آزمائش زیادہ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا ہے، تم پر اللہ کی نعمت زیادہ ہے، تو اس نعمت کی بعض پرس بھی تم سے زیادہ ہوگی۔ اگر تم اللہ کی اس نعمت کو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، اگر تم اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر اس کا حق ادا کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر نہیں اتراؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے تب تو کامیابی ہے۔ ورنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابی رسول پاس بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہمارے دل میں خواہش اٹھتی ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے، ہم اچھے جوتے پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تمہیں حق بات کا پتہ چلے اور تم اس سے منہ پھیر لو، تمہیں حق بات کا پتہ چلے، کوئی تمہیں صحیح بات کہے تم اس پر اکڑ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو متکبر کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمیں حق بات پتہ چلے تو اس حق بات پر اکڑ کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اطاعت اور فرما بردار بن جائیں۔ اور آخری حکم وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت اپنی آواز نیچے رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی